ووٹرز اس میں شامل ہوں گے ان کے لیے جاری کر دیا گیا ہے۔ ایک اس میں جو ایڈیشنل پوائنٹ جو میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایک تو کل 13 تاریخ سے رات 10-12 بجے سے کسی بھی قسم کے جلسے جلوس یا الیکشن کے حوالے سے کوئی سوشل جو گیدرنگ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی گلگت بلتستان کی طرف سے اس پہ بین کر دیا گیا ہے۔ 13 تاریخ کو رات 12 بجے سے لے کے 15 تاریخ کو رات 12 بجے تک اس قسم کی تمام ایکٹیویٹیز کے اوپر پابندی عائد ہوگی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو اہم چیز ہے، ہمارے جہاں کہیں پہ بھی پولنگ اسٹیشنز ہمارے لگائے جائیں گے وہاں پہ 100 فٹ کے اندر 100 میٹر کے اندر یہ 100 میٹر ہے، 100 میٹرز کے اندر کوئی بھی بندہ وہاں پہ کسی قسم کا کوئی پارٹی پرچم، کوئی اپنا پینافلیکس، کوئی کسی قسم کا کوئی اشتہار ایز پر کوڈ آف کنڈکٹ وہ بین ہے، ایز پر لا اس کے اوپر بین ہے۔ 100 میٹر کے اندر جہاں پہ ہماری پولنگ اسٹیشن کی بلڈنگ ہوگی اس کے اندر کسی قسم کا کوئی پارٹی کا کوئی ایسا چیز استعمال نہیں کی جائے گی جہاں پہ کسی کو پرسویٹ کیا جا سکے کہ وہ کسی کی فیور میں ووٹ کاسٹ کرے۔ اور اسی طرح 400 میٹرز کے اندر تمام کینڈیڈیٹس کے لیے، تمام پارٹیز کے لیے پابندی عائد ہوگی کہ 400 میٹر کے اندر اپنا جہاں پہ پولنگ اسٹیشن قائم کیا گیا ہے وہاں پہ کسی قسم کا اپنا پولیٹیکل کیمپ وہاں پہ قائم کر سکیں۔ اگر کوئی بندہ ووٹر لسٹوں کے حوالے سے کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے اپنا کیمپ لگانا چاہتا بھی ہوگا تو وہ پولنگ اسٹیشن سے 400 میٹرز کا فاصلہ چھوڑ کے اپنا لگا سکے گا، ادروائز وہ اس کو لگانے کے لیے پابندی عائد ہوگی۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو میں نے ایڈیشنل پوائنٹس کے طور پہ کوڈ آف کنڈکٹ کے لیے میں نے مینشن کی ہیں جو کہ آلریڈی انشاءاللہ العزیز آپ کو فول پروف سیکیورٹی کے جو انتظامات ہوں گے وہ دیکھنے میں ملیں گے۔ میجر جو ہماری جو سیکیورٹی کمپوننٹ ہے اس میں یہ ہے کہ 3 قسم کی فورسز ہماری ان الیکشنز کے پرامن انعقاد کے لیے پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں۔ اس میں نمبر 1 جو ہے ہماری گلگت بلتستان میں جو ضلع گلگت کی پولیس تھی اس کی نفری سیکیورٹی کے لیے تعینات کی گئی ہے۔ اسی طرح 1300 پولیس کے جوان پلس آفیسران ہمیں پنجاب پولیس کے ملے ہیں، اور 800 کے قریب ہمارے رینجر کے جوان اور آفیسران جو ہوں گے یہ ایکٹیو ڈپلائمنٹ کے اندر ہمارے شامل ہوں گے۔ اس میں 3 ٹیئر ہماری سیکیورٹی ہوگی۔ سب سے اندر والا جو ہوگا ہمارا جو پولنگ کا جہاں پہ پولنگ کا عمل ہو رہا ہوگا وہاں پہ ایک سیکیورٹی کا ہمارا انر کوارڈن ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو بلڈنگ کا کمپاؤنڈ ہوگا وہاں پہ ہمارے سیکیورٹی پرسنلز ہمارے وہاں پہ ڈپلائیڈ ہوں گے، اور پھر اس کے بعد سب سے آؤٹر جو ہمارا جو اس کا ہوگا وہاں پہ ہماری LEAs جس میں رینجرز کو یہاں پہ ڈپلوائے کیا گیا ہے ضلع گلگت کے اندر ان کے جوان تعینات ہوں گے۔ اس میں پھر فردر یہ ہے کہ ہماری کیونکہ مختلف کیٹیگریز کے ہمارے پولنگ سٹیشنز ہیں، ہماری A کیٹیگری کے بھی ہیں، B کے بھی ہیں، C کے بھی ہیں، تو ان میں جو ہمارے جو جوان جو تعینات ہوں گے ان کا تعین اسی حساب سے پولنگ اسٹیشن کی جو سچویشن ہے A B C جس کیٹیگری میں وہ فال کرتا ہے اس کو مد نظر رکھ کے الگ الگ اس کا سیکیورٹی کا جو ہمارا پلان ہے وہ بنایا گیا، اور اسی حساب سے ہمارے جو جوان ہوں گے وہ اس پہ پولنگ اسٹیشنوں پہ تعینات ہوں گے پورے ضلع گلگت کے اندر انشاءاللہ۔ آپ اگر یہاں سے بیٹھ کے وائرلیس کال کے تھرو گاشو کی، پہوٹ کی، نلتر کی، جد کی آپ جو صورتحال جاننا چاہیں گے، ہم نے مختلف جگہوں پہ پولیس کے ساتھ مل کے ایسے تمام ہمارے اسپاٹس جہاں پہ ہماری کمیونیکیشن کی فیسلٹی اویلیبل نہیں تھی ایسی تمام جگہوں پہ ہم نے وائرلیس سیٹس اپنے انسٹال کر کے مختلف سب سٹیشنز بنا کے ایسی تمام جگہوں کو ہم نے وائرلیس کی کنیکٹیوٹی کے ساتھ اس وقت جوڑ لیا ہے۔ کوئی ایک بھی اس وقت الحمدللہ ہمارا پولنگ اسٹیشن ایسا نہیں ہے جہاں پہ ہماری وائرلیس کنیکٹیوٹی نہ ہو۔ تو آپ یہاں پہ ہمارے جو الفا کنٹرول روم ہے آپ اس میں بھی بالکل آ کے وزٹ کرنے کے بیٹھنے کے آپ مجاز ہیں۔ آپ کسی قسم کی آپ کسی بھی پولنگ اسٹیشن کے حوالے سے اگر وائرلیس سیٹ پہ اگر یہاں پہ انفارمیشن لینا چاہیں گے تو جو کنٹرول روم کے انچارج ہیں آپ کو بالکل وہ انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کریں گے، اور ہر پولنگ اسٹیشن کو وائرلیس کنیکٹیوٹی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ اس وقت کوئی ایک بھی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ موبائل کی فیسلٹی اگر ماضی میں نہیں تھی، لینڈ لائن نہیں تھا، اور ہم پھر بھی کہیں کہ ہم کیسے رابطہ کریں گے، تو وائرلیس کنیکٹیوٹی کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا ہے۔ دوسرا آپ کا کوشچن تھا کہ آپ کے ساتھ ڈاؤن سے آئے ہوئے لوگ ہوں گے وہ کوریج کے لیے جائیں گے تو ان کو نہ روکا جائے۔ میں بالکل آپ کو کلیئر کر دوں گا کہ جن کے پاس ہماری طرف سے یا الیکشن کمیشن آف گلگت بلتستان کی طرف سے جاری کردہ کارڈز ہوں گے
صرف ان کو اتھورائز کیا جائے گا. کارڈ کے علاوہ کسی بھی ہمارے میڈیا والے بھائی کو وہاں پہ پولنگ اسٹیشن پہ انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہوگی. کارڈ آج آپ کو ہینڈ اوور کر دیے جائیں گے. آپ میں سے اگر کسی کا رہ گیا تو آپ کارڈ لے لیں. اس کی میں ایڈوانس معذرت کروں گا کہ ہمیں نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ ڈاؤن سے کون آ رہا ہے اور ہم اس کو اوپنلی وہاں پہ چھوڑ دیں, یا وہ الیکشن کمیشن سے یا ہمارے آفس سے کارڈ لیں گے تو ان کو الاؤ کیا جائے گا. ادروائز بالکل کسی بھی صورت میں ان کو الاؤ نہیں کیا جائے گا. یہ میں آپ کو پہلے ہی کلیئر کر دوں گا. پھر اس کے بعد تھا پولنگ ٹائم کا. پولنگ کے ٹائم نوٹیفائی کر دیے جائیں گے. وہ 8 سے 4 ہوں گے یا 9 سے 5 جو بھی ہوں گے وہ آپ کو انفارم کر دیا جائے گا. میں آپ کو یقین دلاؤں گا کہ جو نوٹیفائڈ ٹائم ہوگا ضلع گلگت کے اندر 1 سیکنڈ بھی نہ اس سے اوپر ہوگا نہ نیچے ہوگا. آپ کا جو کوشچن تھا کہ 4 بجے کے بعد جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کو ووٹ کاسٹ نہیں کرنے دیا جاتا, ہمارے یہاں گلگت بلتستان میں کیونکہ ووٹرز کی تعداد بڑی کم ہوتی ہے تو میرا نہیں خیال ایسا کوئی ایشو ہوگا کہ 4 بجے تک ہمارے پولنگ اسٹیشنوں کو جانا پڑے. اس سے پہلے ہی سارے لوگ ووٹ کاسٹ کر دیں گے. میں آپ کو ایک لمیٹڈ ایک چھوٹا سا کرائیٹیریا بتا دیتا ہوں. ہمارے موسٹلی جو پولنگ اسٹیشنز ہیں ان پہ رجسٹرڈ جو ووٹرز کی تعداد ہے سینسس بلاک کے اکارڈنگلی جو ہم نے ڈیوائڈ کیے ہیں 600 700 300 250. اب 8 بجے سے لے کے 4 بجے تک مجھے نہیں لگتا کہ 250 بندہ بھی ووٹ کاسٹ نہ کر سکے. تو اس میں جنرلی نیچرلی ہمارے 4 بجے سے پہلے ہمارا جو پول ہوگا وہ کنکلوڈ ہو چکا ہوگا. لیکن 4 بجے تک جو پولنگ اسٹیشن کے اندر بندہ موجود ہوگا اس کو 100% اپنا رائٹ ایکسرسائز کرنے کا موقع دیا جائے گا. تو یہ آپ کے چند ایک کوشچن تھے جن کا سر اس میں ایک چیز اچھا اس کا ڈیئر میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا کہ نمبر 1 تو میں اس چیز میں مجاز نہیں ہوں, یہ الیکشن کمیشن کا کوشچن تھا, لیکن میں آپ کو مختصر میں بریف کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. میں آئی ایم دا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر آف ڈسٹرکٹ گلگت. یہ دس از کوائٹ نیچرل. یہ جہاں کہیں پہ بھی الیکشنز ہوتے ہیں وہاں پہ اس قسم کی ایلیگیشنز لگتی ہوتی ہیں. امریکہ کے الیکشن کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا, ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے ریزلٹس کو ماننے سے انکار کر دیا. اس نے کہا جی کہ میں کورٹ جاؤں گا. آپ کا جو کوشچن ہے کہ جیلی بیلٹ پیپرز کا, میں اس چیز کو آپ کو کلیئر کٹ بتاؤں گا کہ دیکھیں حلقہ 2 کے اندر اگر میں بات کروں تو اس میں دیر آر تھاؤزینڈز آف ایپلیکیشنز جو ریسیو ہوئی ہیں. اب آپ کا عقل دانش فہم فراست یہ کہتی ہے کیا حلقہ 2 کے اندر ہزاروں ایسے ملازمین ہیں جو باہر پوسٹڈ ہیں؟ ڈیفینیٹلی اس میں نہیں ہوں گے. اس میں سے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری ظاہری بات ہے جنہوں نے اپلیکیشنیں دی ہیں, وہ کوئی بھی تھا XYZ, اس نے کوشش کی ہے کہ اس طرح کے جیلی پوسٹل بیلٹس وہ جاری کرا لیں. اچھا لیکن اس کا جو کرائیٹیریا ہے سکروٹنی کا وہ بڑا سٹرکٹ اور ٹائٹ قسم کا کرائیٹیریا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے قوائف ہیں. سیکشن 3 جو ہے الیکشن ایکٹ کا اس کا پورا اس کی ڈیٹیل پرووائڈ کرتا ہے. پھر الیکشن رولز اس کی پرووائڈ کرتے ہیں, اس کی ڈیٹیل. اچھا اس میں 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ پوسٹل بیلٹ پوری قوائف کی جانچ پڑتال کے بعد ایشو کیا جائے. اب کیونکہ اس کے اوپر برڈن اتنا زیادہ ہوتا ہے, دے ہیو ٹو ڈو نمبر آف تھنگس, ٹھیک ہے. ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو ایٹ اے ٹائم وہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ان کو اپلیکیشنز ان کو موصول ہوئی ہیں. اس میں پھر قانون یہ بھی ہے کہ پوسٹل بیلٹ جن کو جاری کر دیے گئے ہیں اس کے جاری کرنے کے بعد وہ اس کی ری ویریفیکیشن لے لیں. ضلع گلگت کے حوالے سے بات کروں تو الحمدللہ میں یہ جو سبجیکٹ تھا آروز کا تھا, لیکن میں آروز کے اوپر ان کا ہیڈ آتا ہوں. تو جس بندے کو انہوں نے پوسٹل بیلٹس جاری کیے تھے ان تمام کی ری ویریفیکیشن وہ لے چکے ہیں. ایک بھی پوسٹل بیلٹ ایسا نہیں ہے جس کی ری ویریفیکیشن ابھی تک پینڈنگ ہو. اور انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں ایسی اپلیکیشنز ریجیکٹ کی ہیں جو کہ اپلائی کیا گیا تھا اور وہ لوگ ایلیجیبل نہیں تھے کہ وہ پوسٹل بیلٹ ان کو جاری کیا جا سکے. جن کو جاری ہوئے تھے ان کی بھی ری ویریفیکیشن آ چکی ہے. جن ڈپارٹمنٹس نے کہا ہے جی کہ ہماری طرف سے پوسٹل بیلٹ نہیں مانگا گیا تھا, یا جن ڈپارٹمنٹس کی طرف سے جناب کہا گیا ہے کہ نہیں یہ ہمارے سگنیچر نہیں تھے, یہ بندہ ہمارا امپلائی نہیں تھا, اور ساتھ 2-4 چیزیں اور ہیں. نمبر 1 تو یہ ری ویریفیکیشن ہے. جو پوسٹل بیلٹس کا جو آپ کا جو یہ معاملہ ہے اس کے حوالے سے آپ کو ایک مزید بھی آپ کو تھوڑی سی کلیریفیکیشن دے دوں کہ پوسٹل بیلٹس نے 15 تاریخ کو اوپن نہیں ہونا. جو 15 تاریخ کو ہم اپنا پروویژنل رزلٹ جاری کریں گے اس میں پوسٹل بیلٹ شامل نہیں ہوں گے. پوسٹل بیلٹس نے کنسولیڈیشن آف رزلٹ کے ٹائم پہ جو کہ اگلا دن ہمارا ہوگا اس دن انہوں نے تمام امیدواران, تمام ان کے پولنگ ایجنٹس اور جو ہمارا عملہ ہوگا ان کی موجودگی میں پوسٹل بیلٹس نے اوپن ہونا ہے. اس میں آپ لوگ بھی ہوں گے, اس پورے کے پورے پروسیس کو آپ دیکھ رہے ہوں گے, اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہوں گے. تو وہ تمام پوسٹل بیلٹس جو کہ ایشو کیے گئے
اور جن کی ری ویریفیکیشن میں ڈپارٹمنٹس نے ان کو آن کرنے سے انکار کر دیا، یا پوسٹل بیلٹ کو جب کھولا جاتا ہے اور اس میں چند ایک چیزیں نکل آتی ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ اس کے اوپر تھم امپریشن ووٹر کا نہیں ہے، گزٹڈ آفیسر کی اس کے اوپر سٹیمپ نہیں لگی ہوئی، اس کے سگنیچر نہیں ہے، یا اس میں یہ ہے کہ جو کاؤنٹر فائل ہوتا ہے ہمارا اس بک کا، اس کا نمبر اور پوسٹل بیلٹ کا نمبر اگر آپس میں میچ نہیں کرتا، تو ان تمام صورتوں کے اندر پوسٹل بیلٹس جو ان ریکوائرمنٹس کے اوپر پورے نہیں اترتے، قانون اختیار دیتا ہے کہ وہاں پہ ان کو ریٹرننگ آفیسران ان کو کینسل کر دیں گے. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے کوشش نہیں کی. میں نے جس طرح آپ کو بتایا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں اپلیکیشن موصول ہوئی ہیں، لیکن قانون اس کا پورا چارہ کار بھی پرووائڈ کرتا ہے. اور میں ضلع گلگت کی حد تک آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ایک بھی پوسٹل بیلٹ ایسا نہیں ہوگا جو فیک طریقے سے ہمارے ریزلٹ کے اندر انٹر ہو جائے گا. اس چیز کی آپ تسلی رکھیے گا. اس پر جو عمل درآمد ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے حتی الامکان اس کی کوشش کی جائے گی. ہمارا جو جتنا پولنگ سٹاف الیکشن ڈیوٹی کے لیے جا رہا ہے، ان کو پوری ایک کووڈ پروٹیکٹو کٹ ان کو پرووائڈ کی جا رہی ہے، جس میں ان کا ماسک ہے، ان کی فیس شیلڈ ہے، ان کے لیے گلوز ہیں، ان کے لیے سینیٹائزرز ہیں، ان کے لیے پروٹیکٹو جو ہماری جو ان کا گیئر ہوتا ہے وہ اس میں شامل ہے. اور ہم نے حتی الامکان پبلک کو بھی اس حوالے سے ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں، اور میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پبلک کو ایجوکیٹ کریں. ہماری جو سوشل ڈسٹینسنگ پریکٹسز ہیں وہ ہر پولنگ اسٹیشن کے اوپر ہم عمل درآمد کرانے کی، اس کو یقینی طور بنانے کی ہم کوشش کریں گے. ہم مختلف پولنگ اسٹیشنز کے باہر دائرے بھی بنائیں گے، فاصلہ جو ریکوائرڈ ہمارا ڈسٹینس ہے اس کو چھوڑ کے ہم لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں. اور اپنا جو سٹاف ہوگا اس کو بھی ہم ایک ایگزامپل بنانے کے طور پہ یہ ساری چیزیں ہم ایسینشیل جو کمپوننٹس ہیں ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اور آپ بھی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کیجیے گا. تو بالکل اس میں یہ چیز بیونڈ اینی ڈاؤٹ ہے کہ کووڈ ایس او پیز کو یہاں پہ بالکل سائڈ پہ کر کے الیکشن کرایا جائے گا. یہ بالکل کووڈ لائک سچویشن میں الیکشن ہونے جا رہا ہے. اور انشاءاللہ جو کووڈ کی ایس او پیز ہیں وہ نہ صرف ہمارے پولنگ سٹاف کے اوپر بلکہ جتنے وزٹرز ہوں گے، جو ووٹر حضرات ہوں گے، اس میں انکلوڈنگ میڈیا، آپ کے اوپر بھی ایس او پیز لازم ہوں گی. اگر ہم یہاں پہ سارے کے سارے ماسک پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ہم آگے بھی کوشش یہ کریں گے کہ ووٹر حضرات بھی ماسک پہن کے آئیں اور ہم اس کووڈ کا جو سپریڈ ہے اس کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں.